الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النظر سهم مسموم من سهام إبليس، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالی نے مسلمانوں کو، اپنے ماننے والوں کو جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ ہزاروں ہیں. چوری ہے، شراب نوشی ہے، غیبت ہے، حسد ہے، بہتان ہے، نماز کا ترک کرنا ہے، والدین کی نافرمانی ہے، کسی کا حق. ایسے لاکھوں وہ امور ہیں کہ اللہ تعالی نے کہا کہ ان گناہوں کو نہ کرو. لیکن ایک گناہ اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ اس گناہ سے کے متعلق یہ نہیں کہا کہ یہ گناہ نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس گناہ کے قریب بھی نہ جاؤ. اور اس گناہ تک جانے والے جتنے راستے ہیں، ان تمام راستوں پر شریعت مطہرہ نے تالے لگا دیے تاکہ ان راستوں سے گزرنے والا کہیں اس گناہ کے اندر اور اسلامت کے اندر مبتلا نہ ہو جائے. یہ وہ گناہ ہے جس سے معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے، انسانیت کا احترام ختم ہو جاتا ہے، حسب نسب جو اعزاز ہے انسانوں کا وہ پاش پاش ہو جاتا ہے. اور یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی آبادی کو اور اس کی بستی کو الٹ کر تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا. اور علماء کرام نے بیان فرمایا کہ جتنے عذاب قوم لوط پر آئے اتنے عذاب کسی قوم پر نہیں آئے. سنگل عذاب دوسری قوموں پر آئے. کسی پر طوفان کا عذاب آیا، آندھی کا عذاب آیا، بادل کے برسنے کا عذاب آیا،
لیکن یہ جو قوم لوط تھی اس کا گناہ اتنا خطرناک تھا، اللہ کو اتنا ناپسند تھا، اللہ نے پتھروں کی برسات کی، اللہ نے بستی کو الٹ کر رکھ دیا، اللہ نے ان کے چہروں کو مسخ کر کے رکھ دیا۔ جتنے عذابات بے حیائی پر، زنا پر، بدکاری پر آتے ہیں کسی اور چیز پر نہیں آتے۔ اسی لیے اللہ نے اور شریعت مطہرہ نے ہر گناہ کے بارے میں کہا یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، لیکن کلام پاک کے 15ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، انه کان فاحشہ، بے حیائی کا کام ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کافی تھا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، لیکن انه کان فاحشہ، یہ بے حیائی کا کام ہے۔ ایک نیک انسان، قلب سلیم رکھنے والا، فطرت سلیمہ رکھنے والا اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ جتنی تباہیاں یہ لاتا ہے کوئی اور گناہ نہیں لاتا، اور جتنی بربادیاں اس سے متعلق ہیں کسی اور گناہ سے متعلق نہیں ہیں۔ اسی لیے اس تک پہنچنے کے جو راستے ہیں، ان راستوں میں جو سب سے خطرناک راستہ ہے وہ آنکھ کا۔ ایک مرد ایک عورت کو دیکھے گا تب نہ اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی کہ میں اسے اپنی پہلو میں لٹاؤں، اس کو کس کروں، بوسا دوں، کس لڑاؤں۔ یہ آنکھ دیکھے گی تو زبان کلام کرے گا، یہ آنکھ دیکھے گی تو پھر کان اس کے بات سننے کے لیے مشتاق، یہ پیر اس کی طرف چلنے کے لیے بےتاب، یہ جسم اس کے جسم سے رگڑ کھانے کے لیے بےتاب۔ پہلا اس مسئلے کے اندر جو راستہ ہے اور خطرناک راستہ ہے وہ آنکھ کا راستہ ہے۔ تو شریعت مطہرہ زنا کے ساتھ زنا کے جو اسباب ہیں اور زنا کے جو دروازے ہیں، ان دروازوں میں جو سب سے خطرناک دروازہ ہے وہ آنکھ کا دروازہ، اللہ نے اس پر کڑا پہرا لگا دیا۔ مردوں کو بھی لگایا، عورتوں کو بھی لگایا۔ ایسے نہیں کہ عورت آزاد ہے کہ وہ جائے دکاندار کو گھور گھور کر دیکھے، بنگڑیاں پہنانے والے کو گھور گھور کر دے، خود نقاب ڈالی ہوئی ہے، برقع پہنی ہوئی ہے، اور ہاتھ بھیڑ و چمار اور سیٹ کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے کہ وہ اس پر مہندی لگائے اور اس کے اندر وہ کنگن پہنائے، بنگڑیاں پہنائے، زیور پہنائے۔ یہ کیا سمجھ ہے؟ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم دنیا کے ہر مرد کو گھور گھور کر دیکھ سکتے ہیں، وہ کرکٹ کا پلیئر ہو، فٹ بال کا پلیئر ہو، فلم میں کام کرنے والا رنڈوا ہو، حرامی کتا ہو، سیاسی کتا ہو، گھر آیا مہمان ہو، ذرا سا چلمن ہٹائیں گے اور پردہ ہٹائیں گے اور مہمان کی ساری جو ہے ہسٹری اور اس کا بایو ڈیٹا اور اس کا سارا جغرافیہ کہ جانے کے بعد اجی وہ تو جو تمہارا ایسا پیٹ نکلا ہوا ہے، اتنا پست قد ہے، اس کے دانت ایسے ہیں، اور خود تو نقاب ڈالے ہوئے، ہاتھ کے اندر گلوز پہنے ہوئے، سخت پہنا دونوں طرف سے شریعت مطہرہ نے بٹھا دیا۔ سورہ نور مستقل طور پر اللہ نے نازل فرما کر دونوں کے احکامات شریعت مطہرہ نے بیان کر دیے۔ پہلی آیت نے کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آپ مومنوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ اگلی آیت کے اندر کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن عورتوں کو چاہیے مردوں کی طرح اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ ایسا نہیں کہ اس کو فری لائسنس دے دیا گیا، کنڈکٹر سے وہ ٹکٹ لے، راستے کے اندر وہ دیکھے، وہ شکرانے کی محفل میں، نکاح کی محفل میں برقع ہی ڈالی ہے، مرد کے پاس چابی مانگنے کے لیے آ گئی، بچہ دینے کے لیے آ گئی، اور کسی بہانے بات کرنے کے لیے آ گئی۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، بلکہ شریعت مطہرہ نے کہا کہ عورت کا جو دماغ ہے مرد کے مقابلے میں، عورت کا جو دین ہے مرد کے مقابلے میں، ہن ناقصات العقل والدین، وہ آگاہ ہے،
100 نمبر کا دین مرد کے پاس ہے، 100 نمبر کی عقل مرد کے پاس ہے، 50 نمبر کا دین اور 50 نمبر کی عقل عورتوں کے پاس ہے۔ مرد 100 نمبر کی عقل رکھ کر، 100 نمبر کا دین رکھ کر ہر گلی کوچے کے اندر منہ مارتا پھرتا ہے، کتے کی طرح جیب لٹکائے پھرتا ہے۔ کون رنڈی ملے گی، کون عورت ملے گی، کون بدکار زانیہ ملے گی کہ جس سے میں نے کہا کہ گزشتہ جمعہ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک مت کرو۔ میں امام ہوں تو داڑھی کی وجہ سے روکا ہوا ہوں، مرد میں بھی ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، تو یوسف علیہ السلام کو نہیں لگ سکتا۔ میرا دل پاک، میرے خیالات پاک، ہر آدمی زانی، ہر آدمی بدکار، اللہ یہ کہ وہ ہجڑا ہو چکا ہو، وہ ہجڑا ہے، نامرد ہے، اور کہتا ہے کہ ایک بنی سوری عورت کو دیکھ کر، رنڈی کو دیکھ کر میرا جی نہیں اس طرف مائل ہوتا، تو ٹھیک ہے صاحب، آپ جائیے گا، آپریشن کروائیے، حکیم کا حلوہ دیجیے گا، آپ ٹیبلٹ کھائیے، انجیکشن لیجیے گا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میں اپنے نفس کی گارنٹی نہیں دیتا۔ پیغمبر جس کا باپ پیغمبر تھا یعقوب علیہ السلام اور بیٹا پیغمبر یوسف علیہ السلام، اور بڑے امتحان سے گزرے اور وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو کر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کی گارنٹی نہیں دیتا، تو تیرا پیر و مرشد، تیرا استاد، تیرا امام کیسے گارنٹی دے سکتا ہے؟ اگر وہ ہجڑا ہے تو ہجڑے کو کیسے امام بنا رہے ہیں آپ؟ ہجڑے کو پیر و مرشد کیسے بنا رہے ہیں؟ یہ پیر بہن ہے، یہ عرفات کی بہن ہے، یہ نکاح کی بہن ہے، پناہ نکاح کی بہن کا، سسٹر کا ربر اسٹام مار دیا، اب حج کو جا رہے ہیں، مسافہ گلے مل رہے، سفر میں جا رہے ہیں، مبارکبادی دی جا رہی ہے، عید کے اندر گلے مل رہے ہیں۔ قرآن شریف نے یہاں تک کہا، میں نے گزشتہ جمعہ بڑی عجیب و غریب بات وہ نکتے کی کہی کہ پیغمبر کی عورتیں، پیغمبر کی عورتیں، سارے مسلمانوں کی مائیں اور حضرات صحابہ کرام ان کو بات کرنے والے، ہم تو جا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات نہیں کر سکتے، حضرت خدیجہ آج نہیں آ سکتی، امی جان عائشہ آج نہیں آ سکتی، ہم ان کے پاس نہیں جا سکتے، ان کو قرآن نے کہا فلا تخضعن بالقول، یہ چپک چپک کر، یہ منہ بنا بنا کر، یہ آواز کو باریک کر کر تم اپنی بات نہ کیا کرو۔ کن کو؟ ازواج مطہرات، جنتی عورتیں، کائنات میں آدم علیہ السلام کی پہلی بیٹی سے لے کر اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے تک جتنی عورتیں آئیں گی، ان عورتوں کے اندر کس سے بڑھ کر میرے رب کی قسم ایسی پاکیزہ طاہرہ مطہرہ عورت دنیا میں نہ آئی ہے، نہ قیامت تک آ سکتی ہے۔ ان کی پاکیزگی کی شہادت اللہ نے دی۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، اللہ نے گواہی دی یہ عورت پاک ہے۔ نکاح سے پہلے اللہ نے تصویر دکھائی آقا کو کہ یہ طاہرہ مطہرہ پاکیزہ قلب سلیمہ رکھنے والی عورت ہے، اس سے تمہارا نکاح کیا جائے گا۔ ایسی عورتوں کو کہا گیا فلا تخضعن بالقول، کہ ذرا بات کرو کس سے؟ صدیق سے، فاروق سے، عثمان سے، طلحہ سے، زبیر سے، صحابہ سب جنتی، صحابہ میں عشرہ مبشرہ جن کو موت سے پہلے جنت کا پروانہ دکھا دیا گیا، حضرت عمر کا محل جنت میں تیار ہو گیا، حضرت عمر زمین پر بولتے تھے، آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی، یہ عمر اگر ازواج مطہرات کے پاس جائیں فلا تخضعن بالقول، سور کی چربی لگی ہوئی، لالی لپسٹک لگانا، نیل پالش لگانا، فیئر اینڈ لولی لگانا، بیوٹی پارلر کے اندر جا کر کٹیا اور بندریا کی شکل بنا کر شادی کی محفلوں میں جانا، برتھ ڈے کی محفلوں میں جانا، ہم اگر کہتے ہیں تو رنڈی، حضرت منبر پر بیٹھ کر رنڈی بولتے ہیں اور عورت کو رنڈی بناتے ہیں، شرم نہیں آئی؟ چوری کے اندر پیچھے ڈی شیپ کاٹ دیا، یو شیپ کاٹ دیا، اسکن کی پوری پیٹ کی بیماریاں، لہو کی بیماریاں، جہنم کا لہو اس میں، جہنم کا پیپ اس میں، داغ دھبے، یہ دکھا رہے۔ رنڈی بنانے میں کوئی آپ کو آر نہیں آیا، کوئی شرم نہیں آئی۔ ان خواتین کو زبان توڑ مروڑ کر، یہ دیکھو سیلس گرد جو ہوتی ہے
ایئر ہوسٹس جو ہوتی ہیں خام خاص دانتیں چبا کر ہوٹے بنا کر لگتا ہے کہ کسی عورت کو قبض ہو گیا ہو، وہ چل چل کر پاخانہ کر رہی ہے. اللہ کی قسم، جس نے جنتوں کے حور کے مزے سنے ہو، جنت کے نغمے جن حوروں سے سننے کے لیے جو بےتاب ہو، اور جو جامع شہادت کی لذت کو پہچانتا ہو، ان لڑکیوں کی طرف نگاہ کرے گا، ان لڑکیوں کی طرف للچائی کی نگاہ سے دیکھے گا. کیا ہو رہا ہے آج؟ داڑھی رکھ لیا متقی، جماعت میں چلے گئے متقی، مدرسے میں پڑھ لیے متقی، تہجد پڑھ لیا متقی، اور یہ عورت جو گھنٹوں غیر محرم مرد سے فونوں میں بات کر رہی ہے، چپ چپا کر بات کر رہی ہے، گول مول بات کر رہی ہے، اور سسپینس جملے استعمال کر رہی ہے. آپ کا غسل ہو گیا کیا؟ بھابھی شکایت کر رہی تھی. حلال ہے یہ دل کا زنا، انصاف کا زنا. علماء نے بیان فرمایا اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے، مباشرت کرے، غیر عورت کا تصور کرے، فلم میں کام کرنے والی رنڈی کا تصور کرے، دن میں بھنگن کو دیکھا تھا، ٹوٹی کو دیکھا تھا، کنڈکٹرنی کو دیکھا تھا، کر نہیں پایا زنا، چلو عورت کو کرتے ہوئے تصور کر لیا. علماء نے کہا اس کے ساتھ زنا کا گناہ بیوی کے ساتھ مباشرت کے ساتھ لکھا جائے گا. تصور بھی حرام ہے، شکلیں نگاہ اور دل اور دماغ کے اندر لانا حرام ہے. یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا عمل ہے. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کڑا پہرا بٹھا دیا. ارے زندہ عورت میک اپ کی ہوئی، بندریا کی شکل بنائی ہوئی اور رنڈی کی شکل بنائی ہوئی، اور آج کل ایسے بلوز، ایسے جو ہے جمپر اور ایسے فراک اور ایسے برقعے کہ جس سے جسم جھلکتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے. جس کو آقا نے فرمایا ربا کاسیات عاریات، دنیا میں کپڑا پہننے والی اللہ کی نگاہ میں ننگی ہیں، اور جنت میں جانا تو دور کی بات، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی، ولی ہونا تو دور کی بات. تہجد کے 2 جھٹکے مار کر، لا الہ الا اللہ کی 2 ضربیں لگا کر یوں سمجھتا ہے کہ میں وقت کا ہوں، وقت کا ختم ہو. تیری بیوی کی حالت کیا، تیری بیٹی کی حالت، کون اس کا ذمہ دار، کون یہ کپڑے سلا رہا ہے؟ جتنے رنڈے اور جتنے بدکار اور جتنے زانی اس پر نگاہ ڈالیں گے، ان کو زنا کے تصور کا جو گناہ ملے گا، یہ تمام گناہ اگر بیٹی ہے تو باپ کو ملے گا، بیوی ہے تو شوہر کو ملے گا، بہن ہے تو بھائی کو ملے گا. اور یہ بڑی بندہ صاحب تکبیر تحریمہ کے بغیر میری نماز نہیں ہوتی، میرا اشراق نہیں چھوٹ. تیری جوڑوں کی حالت کیا؟ گلی میں پیاز بیچنے والا آیا، پنڈو بیچنے والا آیا، 10 کو 3 اسٹیل کے گلاس بیچنے والا آیا، پلو ڈالنے چلی گئی. کون اس کا ذمہ دار ہے؟ یہ شاپنگ مارکیٹنگ کے اندر مارکیٹنگ کرنا، شاپنگ کرنا اور جا کر ہنس کر جو ہے تاجروں سے بات کرنا، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کون میروا اس کا ذمہ دار ہے؟ سب پورے گلی اور کوئی بچ نہیں سکتا. اور یہ میدان کے اندر جتنا آپ کو لگتا ہے کہ بھولا بالا ہے اور یہ جو ہے لگتا ہے کہ بدلی ہے، وہ اتنا بڑا زانی ہوگا جو کھل کر بات کر لیتا ہے، مذاق کر لیتا ہے، ایک بار اس کو اعتبار کیا جا سکتا ہے. جو بھولا لگتا ہے نا، نگاہیں یوں کرتے رہتے اور سوکھی بنے، تسبیح کے دانے ڈھکلے، موقع پڑنے پر سب سے پہلے یہی حملہ کرے گا. کون ذمہ دار ہے؟ ولایت مل جائے گی اس کے بغیر. ولایت تہجد کے سجدے مارنے پر، فرائض کی ادائیگی، یقیناً یہ عبادتیں ہیں، لیکن ان عبادتوں کا سمن خاطر، ان عبادتوں کی تانکی میں اور ان عبادتوں کی بیان کے اندر کرنے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے بد نگاہی اور بد نظری. زبان، میک اپ، آئی لائنر اور اسنو، کریم، شیمپو، بال کٹانا، کپڑے ایسے پہننا کہ جسم جھلکے، برقع ایسے پہننا کہ جغرافیہ پاخانے کا بخام گڑھا نظر آئے، شرمگاہ کا سوراخ، پیشاب کا گڑھا نظر آئے، گٹر نظر آئے، جہنم کا پیپ اور لہو نظر آئے. قرآن نے کہا وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اس کے جسم پر جو بنگڑیاں ہیں، اس کے پیر کے اندر جو پازیب ہے، اس میں گھنگرو ہے، وہ گھنگرو کی آواز شیطان کی آواز ہے. یہ بنگڑیوں کی کھنکھناہٹ
یہ شیطان کی گھنٹی ہے. یہ لالنگ، یہ نیل پالش اس زمانے میں نہیں تھا، ورنہ امام بخاری جہاں باب لگایا، ٹاپک لگایا، عنوان لگایا، یہ باب ہے نماز کا، یہ باب ہے روزے کا، یہ باب ہے ٹوپی پہننے کا، یہ باب ہے زکات دینے کا، تو وہ ایک باب یہ نہیں لگاتے. یہ باب ہے ان حرامی عورتوں کا جو نیل پالش استعمال کرتی ہیں، جو سور کی چربی ملی ہیری جو ہے لپسٹک استعمال کرتی ہیں، امریکہ کا اترن استعمال کرتی ہیں، جنس برانڈ استعمال کرتی ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں یہ سب گندی فواہشات نہیں تھی، یہ سنس نہیں تھا، چاٹنگ نہیں تھا، کتے کی لمبی زبان نہیں تھی، رال ٹپکانا نہیں تھا، بے حیائی نہیں تھی. ابھی یہ ٹی وی کی لعنت آنے سے پہلے ہمارے جو بزرگ ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ گھوڑے گاڑی کا جب زمانہ تھا بنگلور کے اندر، وہ آ کر بیل گاڑی گھوڑا گاڑی مسلمان کی دہلیز میں لگا کرتی تھی، اور دونوں طرف بیڈ شیٹ اور چادر کو ڈالا جاتا تھا، اور پھر گھوڑا چلانے والا اور بیل چلانے والا اس کے پاس ایک پردہ ہوتا تھا کہ وہ بھی کتنی خواتین کو دیکھ نہ سکے. اس میں ایک سوراخ ہوتا تھا ہوا اور روشنی آنے کے لیے، ادھر بھی پردہ ادھر بھی پردہ، تو یہ قبر کے مردے ہو جائیں گے. چھوٹا سا ایک سوراخ ہوتا تھا. ہمارے بڑے فرماتے تھے اس سوراخ سے اگر کوئی لڑکی جان تان کر لیتی تو مرتی مر جاتی، اس گھر کے اندر رشتہ نہیں جاتا تھا. اب کال سینٹر کے اندر جا کر ران دکھا رہی ہے، سینہ دکھا رہی ہے، کمر کا ناپ دکھا رہی ہے، پاخانے کا پیشاب کا گڑا کتنی پیمائی چوڑائی لمبائی جغرافیہ دکھا رہی ہے، شادی کی محفل کے اندر اپنی اسکن کی بیماریاں پیٹ اور لہو کے گڈھے دکھا رہی ہے. اور سوچ بدل چکی ہے، اب سوچ بدل چکی ہے. اور یہ رنڈیاں اب اگر یہ کہیں نہ جی ہمیں داڑھی والا پسند نہیں ہے، جس گھر کے اندر ٹی وی نہ ہو وہاں ہم رشتہ نہیں کرتے، اس کتے باپ کو مرنے دو، اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے الزانی لا ينکح الا زانیہ والزانیۃ لا ينکحها الا زانی، کہ زانی مرد کا نکاح زانیہ عورت ہی سے اور زانیہ عورت کا نکاح زانی مرد ہی سے ہو سکتا ہے. یہ جو کہتے ہیں یہ داڑھی والوں پر احسان کرتے ہیں کہ یہ ننڈیاں داڑھی والوں کے گھر کو ناپاک کرنا نہیں چاہتی، نمازیوں کو گھر کو ناپاک کرنا نہیں چاہتی، اور جس گھر کے اندر ٹی وی کی لعنت نہیں ہے یہ آ کر ناپاک کرنا نہیں چاہتی. یہ ہماری انسلٹ اور توہین نہیں کر رہی ہے، یہ قدر کر رہی ہے کہ بھائی تم پاک ہو جنتی ہو اور ہم وہ ہیں جہنمی کتیا کہ جہنم میں جائیں گی، ہماری شرمگاہ ہماری پیشانی پر ہوگی، اور اس پیشانی کی شرمگاہ سے وہ رائے ٹپکے گی اور وہ بدبو کی ہوا چلے گی کہ جہنم کے سارے جہنمی مجھ سے پناہ مانگیں گے. احسان ہے تمہارا، شکریہ رنڈی ہو، شکریہ زانیہ بدکار عورت ہو، فلم میں کام کرنے والوں کی نقالی کرنے والوں، بوالیوں، برتھ ڈے بنانے والیوں، شادی کے اندر ڈھیر چمار کیمرہ پکڑنے پر دودھ پلانے کی حالت کے اندر اسے کیمرہ کے اندر فوکس دینے والیوں، مبارک ہو تمہیں، شکریہ تمہارا کہ تم نے ہمارے گھر کو ناپاک ہونے سے بچا لیا اور ملول ہونے سے بچا لیا. ورنہ اگر تمہاری گندگی ہمارے گھروں میں آ جاتی، بیچارے یہ نیکوکار کے گھر زمین کے اندر دھس جاتے اور ان کے گھروں سے خیر و برکت اٹھ جاتی. میک اپ اور یہ حسن کے جلوے یہ دور کی بات، بہت قریب تک کافروں کی عورتوں کے اندر حیا تھا. کافروں کی عورتوں کے اندر ایک صحن 7-8 مکانات، ایک ہندو کا، ایک کرسچن کا، 2 مسلمان کے، 2-3 مشرک کے، مجوسی کے گھر کے کسی اس صحن کے کسی مرد کی مجال نہیں کہ وہ ایسے ہی آ جائے. ہوشا ہوشا ہوشا، پردہ پردہ پردہ. وہ 3 مرتبہ کہے گا کوئی عورت صحن میں برتن دھو رہی ہے، بچے کے پاخانہ صاف کر رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، تو چلی جاتی تب وہ مرد آتا. کافر کی عورت کے اندر حیا تھا، مشرکہ کی عورت کے اندر حیا تھا. اور آج نبی سلمانیوں کے اندر آج امت مسلمہ نمازی، داڑھی والے، علم والے، تقوی کا دعویٰ کرنے والے، دعوت و تکلیف کے علم بردار، اور پھر مفتی کی سند رکھنے والے اور مدارس کی سند رکھنے والے. دیکھیں معاملے کے اندر کہاں ولی کوئی بن سکتا ہے، کہاں اس کے اندر ولایت آ سکتی ہے. اس کے جسم پر لگنے والے زیور اس کو بجنے کی ممانعت ہے. اور آگے جائیے، شریعت نے کہا عورت کا انتقال ہو گیا، کوئی عمر نہیں اس عورت کی بتائی گئی، 16 سال کی دلہن ہے یا ایک 80 سال کی بوڑھی. فقہ کی کتابوں کے اندر مسئلہ لکھا ہے، غسالن نے غسل لیا
اور غسل دیتے ہوئے ناخن ٹوٹ گیا، بال سر سے نکل گیا، پر فقہا نے لکھا اس مردہ عورت کا نکلا ہوا ناخن، اس مردہ عورت کا سر سے ٹوٹا ہوا بال غیر محرم مرد ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ جس شریعت کی تعلیم ہو، اور آج جو نظارہ ہم دیکھ رہے ہیں، کیوں ہماری دعائیں قبول ہوں گی؟ جب ہم نے عبادتیں کی، عبادت کرنے میں، مسجدیں بنانے میں، مدرسے بنانے میں، چندہ دینے میں، یتیم خانے بنانے میں، ختنہ کرانے میں، میلاد کے جلسے کرنے میں اور اس رسول کا مظاہرہ کرنے میں کوئی قوم پیچھے نہیں، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے کہ سب عمارت بنا کر نیچے سے جو اس کا فاؤنڈیشن ہے اور اس کا جو پلر ہے اور اس کا جو پایا ہے اس کو ہٹا دیا آپ نے؟ اتنا حساس معاملہ ہے، شریعت مطہرہ نے اس کو امت مسلمہ کے سامنے آگاہ کیا اور دونوں طرف کا پردہ قرار دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ لیکن یہ بڑا مجاہدے کا کام ہے، یہ ہر کسی سے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہر کسی، نہ عالم کے، نہ ولی کے، نہ نمازی کے، نہ تہجد گزار کے، اللہ سے جو مانگتا ہے، اللہ سے جو بس کی بات نہیں، اللہ نے ایک طرف جذبات رکھے ہیں۔ قرآن میں خود اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو بنایا، اس کے نفس کے اندر ہم نے برے جذبات رکھے، اچھی خواہشوں کو رکھا۔ ایک مرد ایک عورت ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس مرد اور عورت کے ٹاور کے اندر خود بخود نیٹ ورک پیدا ہو جاتا ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہی تو ہے۔ اللہ اگر چاہے ہمیں پاخانے کو دیکھ کر جو نفرت ہوتی ہے، وہ خدا ہمیں غیر محرم عورت کو دیکھ کر ہمارے دل میں نفرت ڈال سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک عورت کے دل میں غیر محرم مرد کے تعلق سے نفرت ڈال سکتا ہے، لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان نمازی جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کہ یہ گھرانے کی بچی یہ کام کر سکتی ہے، بھیڑ کے ساتھ بھاگ گئی، ہندو کا بچہ پیدا کر دی، عیسائی کا بچہ پیدا کر دی، مسجد کے ذمہ دار، مدرسے کے ذمہ دار، عالم صاحب، داعی صاحب اور گھر کی بچی ہزاروں لڑکوں کو منہ مارتی ہے۔ کیوں؟ اس کے جو دروازے تھے، ان دروازوں پر تالے جو تھے، ان تالوں کو ان بچیوں نے توڑ دیا۔ فون، جو موبائل ہے، اس کو جو سیل کہتے ہیں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکات عالیہ فرماتے ہیں یہ سیل نہیں ہے، ہیل ہے عورتوں کے حق میں۔ کوئی ایس ایم ایس بھیج رہا ہے، کوئی جو ہے مس کال مار رہا ہے اور فون چل رہا ہے، یہ تمام کے تمام دروازے ہیں۔ ان دروازوں سے یہ شیطان دلوں کے اندر زنا کے جذبات کو بیدار کرتا ہے۔ بچنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ بس اسٹاپ میں جاؤ تو رنڈیاں، سڑک میں جاؤ تو رنڈیاں، آپ بازار میں جاؤ تو ارے حرم شریف نہیں بچا، اب دنیا کا کون سا خطہ بچے گا؟ طواف کرتے ہیں دنیا کی کتنی ممالک کی لڑکیاں عورتیں بے پردہ، چہرہ کھلا ہوا، برقع کچا ہوا، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے اب جب یہ نہیں بچ سکے تو آپ کا شاپنگ کمپلیکس، آپ کا مارکیٹ، آپ کا سپر مارکیٹ اور آپ کا بس اڈا، ہوائی اڈا، ریلوے اسٹیشن اور یہ سب چیزیں کہاں سے بچیں گی؟ حرمین نہیں بچ سکے، وہاں تو کافر کا داخلہ نہیں ہے نا، مشرک کا داخلہ نہیں ہے، مسلمان صرف جاتے ہیں اور انہوں نے ان کو نہیں بچا سکا۔ تب صفا مروہ کے درمیان صحیح ہوتی ہے، مینا میں قیام ہوتا ہے، مزدلفہ میں شب گزاری ہوتی ہے، عرفات میں قیام ہوتا ہے، شیطان کے کنکریاں ماری جاتی ہیں، یہاں شیطان کے کنکری اگل بغل کے اندر، یہاں اور شیطانیاں نظر، ان کو کون مارے گا؟ بہت مشکل۔ لیکن ایسا نہیں ہے اللہ نے مرض پیدا کیا اور دوا نہ پیدا کی ہو، اللہ نے ہر مرض کی دوا پیدا کی، لیکن یہ کہ ہم چاہتے نہیں اس کا علاج کرنا۔ مجھے یہ بتائیے، ہم نے آپ کو وظیفہ بتایا مالدار ہونے کا، کتنے احباب نے شروع کیا ہوگا؟ ہم نے آپ کو وظیفہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان محشر میں نام اعمال ہمیں ملنے کا، ہم نے وظیفہ بتایا ہماری تقسیم کے وقت آقا ہمارے ساتھ آئیں گے، لیکن وہ وظیفہ جو عام کی حفاظت ہم خود نہیں چاہتے، لا مغلوبی الا اللہ، لا مطلوبی لا محبوبی لا الہ الا اللہ، یہ جو وظیفہ ہے یہ لا مرغوبی الا اللہ، ہم نہیں چاہتے نا،
ہم بچنا نہیں چاہتے، جبکہ اللہ کا قانون، اللہ کا دستور یہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ کہتے ہیں مجاہدہ کرو گے ہر چیز ہم دیں گے، ہر چیز۔ ارے دنیا کے کسان کے گھر میں انجینئر بیٹا پیدا ہو سکتا ہے، گوار کے پیٹ کے اندر امریکہ کا سرجن پیدا ہو سکتا ہے، راکٹ ٹیکنالوجی کا ماہر پیدا ہو سکتا ہے۔ تم تو مادر ذات مسلمان ہو، اللہ سے جب دنیا مانگتے ہو اللہ دے رہا ہے، اولاد مانگتے ہو اولاد دے رہا ہے، دولت مانگتے ہو دولت دے رہا ہے، صحت مانگتے ہو صحت دے رہا ہے۔ اللہ سے گناہ سے بچنا مانگو گے تو اللہ نہیں دے گا۔ مانگا آپ نے کبھی کسی نماز کے اندر آنکھ پر چشمہ چلنے کی نوبت آئے، آنکھ کی بیماری جانے کی نوبت آئے، اللہ اللہ میری آنکھ کی حفاظت فرما لے، حضرت کے پاس جائیں، حضرت کوئی وظیفہ ہے انجام کو دکھتا اتنی رات میں، یہ تو پوچھا آپ نے؟ یہ آنکھوں کو رنگیاں جو نظر آ رہی ہیں جس سے ہماری نماز، ہمارا حج، ہماری زکات، ہمارے خیرات اور ہم ولایت کے مرتبے تک نہیں پہنچ رہے ہیں، بزرگوں کے کسی کو پوچھا ہم نے؟ دارالعلوم دیوبند کے فتاوی دارالعلوم ہے، پورے لاکھوں سوالوں میں ایک کوشچن بھی نہیں ملے گا آپ کو کہ کسی مستفتی نے مفتی صاحب سے سوال کیا ہو کہ میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، کیا ہے فتویٰ، کیا ہے وظیفہ؟ ہم نہیں کرنا چاہتے اور نہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے اگر کسی کی نگاہ چاہے عورت کی ہو مرد کی ہو غلط جگہ پر پڑتی ہے، نگاہ کا پہلی مرتبہ پڑنا غیر اختیاری ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی قوت ارادی کے ساتھ اس نگاہ کو روک لیتا ہے۔ رنڈی گئی، بدکار عورت گئی، بے پردہ عورت گئی، فلم کے اندر سین آ گیا، انٹرنیٹ کھولے ہوئے تھے، اچانک کوئی گندی تصویر آ گئی، کوئی موبائل آن کیا، اس کی بیوی کی تصویر ڈسپلے کے اندر ساری دنیا کو دکھا رہا ہے۔ شرم حیا کو کیا ہو گیا؟ بیوی کی تصویر، بیٹی کی تصویر موبائل کے ڈسپلے میں، سامنے والا کہتا ہے لائیے صاحب ایک کال مار دو۔ یہ مسکال کیا کر رہا ہے؟ اپنی آنکھوں کا، دل کا، دماغ کا زنا اس کی بیٹی کے ساتھ کر رہا ہے۔ بچے گا؟ تیرے سامنے کوئی تصویر آئے کیا تیرے دل میں خیال نہیں پیدا ہوتا؟ وہ پیرانی پی رہے تھے، وہ غوث پاک تھے، وہ نظام الدین اولیاء تھے جن کو مسکال مارنے کے لیے تو نے فون دیا ہوا تھا۔ ڈسپلے کے اندر بیٹی کی تصویر ہے، بیگم صاحبہ کی تصویر ہے، اور اب تصویر جو آتی ہے کوئی گندی تو نہیں کہ بیٹی پاخانہ کر رہی، اس کی تو تصویر نہیں لیتا کوئی، یا کہ بیگم استنجا گئی ہوئی ہے، حیض و نفاس کے کپڑے بدل رہی ہے، اس کی تو نہیں لے گا نا۔ جب لے گا زیور ڈالی ہوئی، بنی بنائی ہوئی، اور ایک بندریا کو بھی حسین چہرہ دے دیا گیا، اب یہ فون کرنے کے لیے لے رہا ہے، اور دیکھ کر دل کا زنا، آنکھ کا زنا، خواہشات کا زنا۔ حدیث میں آقا نے فرمایا انسان کے تمام اعضاء زنا کرتے ہیں، شرمگاہ اس پر مہر لگاتی ہے، اس کی تصدیق اور اس کی تکذیب کرتی ہے کہ آگے بڑھ بھی پایا نہیں بڑھ پایا۔ ایسے گھر کے اندر بیوی کی تصویر، ماں صاحبہ کی تصویر، کہاں ہو گیا سیرت، شرم اور حیا کو؟ اذا لم تستحی فاصنع بما شئت، آقا نے فرمایا شرم اور حیا کا جنازہ نکل جائے، جو مرضی میں کرنا صاحب، جو مرضی میں کرنا۔ بیوی کی تصویر ٹنگی ہوئی ہے، بٹیا کی تصویر ٹنگی ہوئی ہے، اور آج اس زمانے کے اندر 5 سال کی بچی، 6 سال کی لڑکی کی عزت و آبرو لوٹ کر ڈر اور خوف سے اس کے جسم کے ٹکڑے کر کر اس کو جلا دیا جا رہا ہے۔ ایسے زمانے کے اندر میرے خیال میں بچیوں کو بھی ان کی تصویریں نہیں لانا چاہیے۔ یہ ہے دیندار لوگوں کا حال، سمجھتے ہیں؟ داڑھی ہے صاحب، سند ہے ہمارے پاس، نماز ہے، روزہ ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اور اس سے بچنے کی کوئی کوشش بھی نہیں، بہت سخت ہے۔ حدیث میں آقا نے فرمایا کوئی بچنا چاہتا ہے، بچتے وقت تو ایسی ہے جیسے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے فرمایا 2 لذتیں ہیں، 2 تکلیفیں ہیں، ایک تکلیف چینٹی کاٹنے کی اور ایک تکلیف شام کے ڈسنے کی۔ حضرت نے فرمایا غیر غلط جگہ پر جو نگاہ پڑ جاتی ہے اس وقت یقیناً تکلیف ہوتی ہے۔ مرد میں ہوں، مجھے بھی تکلیف۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں گارنٹی نہیں دیتا، ضمانت نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ طواف فرما رہے تھے، ایک صحابی آئے، فرمایا ادھر تشریف لائیے،
کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھو یہ جو میرے ساتھ ہیں یہ میری بیویاں ہیں. اللہ اکبر. آہا آپ کے تل آہا یہ تو کہو گے. اور شیطان تمہارے خون میں ایسے دوڑتا ہے رگوں میں جیسے خون جو ہے تمہارے جسم کے اندر دوڑتا ہے. بعد اس کے بعد جا کر پیچھے کہو آہا جا رہے تھے وہ طواف کر کون تھی وہ؟ آہا کی بات تو ایسی نہیں تھی. یہ شکوک یہ شبہات اور اس قسم کی چیزیں پیدا ہونا ایک فطری بات ہے. آہا نے صحابی کو بلا کر کہا آپ تصویریں دکھا کر شادی کے اندر یہ میک اپ کرا کر یہ رنڈی کا حلیہ دے کر اور یہ بے حیائی کا حلیہ دے کر یہ 4 ہاتھ پھول لگا کر یہ بغلیں دکھا کر یہ کمر اور کولے مٹکا کر کیا کرنا چاہتے ہیں آپ آخر؟ ارے سیدھے سادے کسی طوائف خانے میں بٹیا کو دے دو کما کر دے گی, بیوی کو دے دو کما کر دے گی. یہ ایمان کا جنازہ کیوں نکالتے ہیں لوگوں کا آپ؟ یہ کیوں نمازوں کو ختم کرنے کی مشینیں بنا رکھے ہیں آپ؟ آپ کو بے حیائی کا شوق ہے طوائف کے اڈے کے اندر ان کو داخل کیجیے یومیہ آپ آمدنی کمائیے. آقا کی باندیا ہونے کا عائشہ سمیہ ام ہانی نام اسکٹ پہنی ہی کالج کو جا رہی ہے اسکول کو جا رہی ہے اور گلی کے سارے کتے اس کے رام کا نظارہ کر رہے ہیں. اور یہی کتیا جب بڑھے گی اسلام کا زہر اس کے دل میں اتنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوگا. اور یہ نوجوان جب ان جو ہے زہر آلود ماحول کے اندر پرورش پائیں گے یہی وہ ہوں گے جو حضرت اسامہ کو دہشت گرد کہیں گے, ملا عمر کو دہشت گرد کہیں گے, مظلوم کو ظالم کہیں گے, ظالم کو مظلوم کہیں گے. اب کتنے اخبارات یہ اسامہ کی طرف سے فلسطین میں گڑبڑ, افغانستان کے اندر بمباری, مسلمانوں کے اوپر آج بری نگاہ سیکورٹی جو ہے ٹائٹ کر دی گئی داڑھی والوں کو. یہ سوچ کی جو تبدیلی آئی اسی بے حیائی سے آئی. یہ بے حیا ماں اپنے گود کے اندر بے حیائی کو جنم دیتی ہے. یہ بے حیائی کے پتلے کل ان کو کسی عالم کی بات بھاتی نہیں. خرد کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام خرد رکھ دیا. امریکہ سب سے سجدہ کروا رہا ہے. چلو بھی چڑھتی سورج کی پوجا کرو. ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, سیکولر ملک میں رہتے ہیں, یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ اپنے لوگ ہیں. ان کے ساتھ مل کر گنیش کے تہوار میں ان کے ساتھ جاؤ اور عید کی بریانی ان تک پہنچاؤ. دیپاولی کی مٹھائی خود کھاؤ اور شب برات کا حلوہ ان تک پہنچاؤ. پٹاخے بھی پھوڑو, راکٹ بھی چلاؤ اور جو ہے پتلے بھی بٹھاؤ اور ہولی کا رنگ بھی کھیلو اور بقرعید کے اندر جانور بھی ذبح کرو اور ایام حج کے اندر احرام پہن کر بھی چلے جاؤ. ادھر گئے رام رام اور ادھر گئے رحیم رحیم. یہ سب ذہنیت کسی بے حیا عورت کی گود سے پنپ رہی ہے. کسی بے حیائی کے پتلے یہ جنم دے رہی ہے. دو جہاد کے دشمن ہیں. دہشت گردی عمل کا نام بوسنیا کے اندر, کوسو کے اندر, لبنان کے اندر, سوڈان کے اندر, فلسطین کے اندر, عراق کے اندر, افغانستان کے اندر اور خود ہندوستان کے اندر, ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک کتنے مسلمانوں کا قتل عام ہوا, کتنا لہو بہا. 9/11 کے بعد جیسے کسی انسان کو دیوانہ کتا کاٹ لے دیوانہ ہو جاتا ہے, اس کے رگ رگ میں اس دیوانے کتے کے جراثیم سرایت کر جاتے ہیں. ہر کسی کو دیکھ کر بھونکتا ہے, کاٹنے جاتا ہے, بھونکنے لگتا ہے. اب ہر کوئی اس کو دہشت گرد نظر آنے لگا. جب اس کی فرونیت منیامیٹ ہوئی, انارت حکم الاعلیٰ کا دعویٰ مٹتا ہوا اس نے دیکھا کیا کر رہا ہے حال میں. اب بیٹا حضرت اسامہ کی شہادت کے بعد افغانستان کے اندر جنازہ لے جا رہے ہیں شہید کا. اس جنازے کی محفل میں اور جنازے کے لیے بمباری کر رہا ہے. اس میں کون سے دہشت گرد ہے؟ شادی کی محفل کے اندر گھروں کے اندر معصوم بچے دودھ پی رہے ہیں, وہاں یہ امن پسندی ہے. یہ بے حیا عورت کی بے حیائی کے دودھ پی کر یہ پتلے ہیں جو وقت کے فرعون کے پجاری بنے ہیں, جن کو یہ سمجھ میں نہیں آتا. سوچ کتنی بدل چکی ہے کہ ظالم کو مظلوم کہہ دیا, مظلوم کو ظالم کہہ دیا. اللہ دکھا رہا ہے لیکن آنکھوں سے نظر نہیں آتا. اللہ دکھا رہا ہے. اس کا انجام وقت کے فرعون کا اور اس کے حوالی
اور اس کے ساتھ دینے والے اور اس کے پجاری اور اس کا طواف کرنے والے اور اس کا سجدہ کرنے والوں کا انجام میرے اللہ کی قسم سوائے ذلت کے، تباہی کے، بربادی کے اور کچھ نہیں اللہ دکھا رہا ہے۔ یہ نظریہ، یہ سوچ انہیں بے حیا عورتوں کی گود کی جنم، ان کے دودھ کے قطروں کے اثرات ہیں۔ آج کتنے لوگ ٹی وی کے اندر ایک مباحثہ ہوگا، ایک ڈیبٹ ہوگا، کیا حضرت اسامہ کے تعلق سے، جہاد کے تعلق سے، افغانستان کے مسئلے کے تعلق سے، مسلمانوں کے اوقاف کی پراپرٹی کے تعلق سے، داڑھی پگڑی، مدارس، مساجد اور مسجد کے مینارے اور ان کے حج کو دی جانے والی سبسڈی، کچھ داڑھی والے، کچھ عوامے والے، یہ ڈالر کی زکات نکالنے والے، ڈالر کا حق ادا کرنے والے امریکہ کے پجاری ایسی باتیں کہیں گے اللہ اکبر کہ ہم تو یہ دعا کریں گے اللہ ان کو صحافی نہ بنا کر، اللہ ان کو جو ہے جو دانش پر نام نہاد کہتے ہیں یہ نہ بنا کر بھنگی بنا دیا ہوتا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی کامیاب زندگی اور آخرت کر دیتے۔ اتنے برے برے الفاظ، ارے سرے سے گالیوں کے ساتھ، ارے جس نے ایئر کنڈیشن گھر چھوڑا، جس نے محل کو اپنے جوتوں کی نوٹ پر رکھ دیا، جس نے $1,000,000 اس کے اوپر پیشاب کر دیا، پہاڑوں کی سنگلاخ نوکیلے پتھروں کے اندر کروٹیں بدل بدل کر اس فکر کے ساتھ کہ یہ حرامی کتا ہماری ماؤں کی آبرو لوٹ رہا ہے، ہماری بہنوں کی آبرو لوٹ رہا ہے، ہماری بٹیا کی آبرو لوٹ رہا ہے، اور سرزمین پاک عرب کے اندر مکی کی، مدینے طیبہ کی، جہاں آقا کے قدم پڑے تھے، سور کھانے والی قوم آ چکی ہے، کتا کھانے والی قوم آ چکی ہے، یہ ظالم ہے، یہ ظالم ہے۔ اور اللہ نے ایسی حمیت اور ایسی جرت اللہ کرے ہر نوجوان کے اندر پیدا ہو۔ پہلے داڑھی رکھنی پڑے گی، نماز پڑھنا پڑے گا۔ ایک آدمی بامبئی کا ٹکٹ لے اور مدراس میل کے اندر بیٹھے چنئی کی گاڑی میں، وہ کہے کہ صاحب ٹکٹ نہیں لیا ہے، صحیح ہے، ٹرین میں بھی بیٹھا ہوں، صحیح ہے، لیکن ٹرین کہاں جا رہی ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم مجاہد ہیں، ہم جذبے جہاد رکھنے والے، چہرے پر نبی کی سنت ہے، لباس یہودیوں کا، گھر میں یہودی ایجنٹینی جو ذہن بنا 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 کر ایسا خطرناک ذہن بنا دیا، خیرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا نام خیرت رکھ دیا، کہ آج امت کی بیٹیوں کے اندر داڑھی والوں کی نفرت اس حرام دادے نے پیدا کر دی۔ آج امت کی بیٹیوں کے اندر تخلیق کے تعلق سے الرجی پیدا کر دی، نماز کے تعلق سے الرجی پیدا کر دی، بے حیائی کی وہ محبت اور بے حیائی کے وہ جراثیم ان کے خونوں کے اندر داخل کیے کہ آج سب کچھ الٹا پلٹا ہو گیا معاملہ۔ حرام خوروں کی فیس کے کھاتوں کے اندر کروڑوں روپے قوم کا خون چوس کر جمع کرنے والوں کی عزت کس کی، سیکورٹی کس کی؟ حرام خوروں کی، نچیوں کی، شرمگاہ اچھالنے والوں کی، راتیں خراب کرنے والوں کی، نوجوانوں کی مردانیت کو سیکسی گانے گا کر سینا منی کے ان کی جوانی کو پیشاب کی نالی کے اندر بہانے والی ایسی رنڈیاں آج ان کی عزت یہ آئیں گی کارخانے کا افتتاح کریں گی، یہ آئیں گی موبائل کے کسی ماڈل کے ساتھ، یہ آئیں گی کسی کپڑے کی شو روم کا افتتاح کرنے، ایک ایک منٹ کے لیے ہیپی نیو ایئر کے اندر کچھ ٹھمکے لگانے کے لیے لاکھوں ڈالر پائیں گی۔ کیا عزت ہے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب سنبھالنے والے کی، مصلی سنبھالنے والے کی، ممبر سنبھالنے والے کی، بلال کی نائب کی کیا عزت ہے؟ ایک رنڈی کو بلاؤ، قوالن کو بلاؤ، اپنے محلے کے اندر بڈھا جس کی آنکھیں کی بینائی جا چکی اور گرگے کے اندر آرٹیفیشل ہڈی لگی ہوئی ہے، چپا لگا ہوا ہے، وہ بھی اخ کرتے دیکھنے رنڈی کو جائے گا۔ کیا عزت ہے؟ ہر برے کام کرنے والے، ہر بدکار، ہر زانی، ہر چور، ہر بدماش، ہر اچکے کی عزت ہے، عزت نہیں۔ بدل اسلام غریبا وسیعود کما بدا۔ آج جو ہمارے لیے مر رہے ہیں، مٹ رہے ہیں اور بیویوں کو بیوہ بنا رہے ہیں، اولاد کو یتیم کر رہے ہیں، ماؤں کی آنکھ کا تارا چھن رہا ہے، باپ کا سہارا چھن رہا ہے، گھروں کی رونق گزر رہی ہے، ڈگریاں پامال ہو رہی ہیں، آج ان کو کیا دہشت گردی ہے۔ کیوں آئے تھے؟ مارنے کے لیے، اس لیے کہ چیکنگ کے اندر جو چیکنگ کی جاتی ہے، ناکہ بندی فلاں فلاں گاؤں کے اندر، فلاں فلاں علاقوں میں، کشمیر میں، فلاں جگہ میں
नाका बंदी के अंदर उनके सिक्योरिटी के नाम पर औरतों को ले जाना, आबरू लूटना, क्या किसी बहन की आबरू लूटना हमारी बेटी के आबरू लुटने की तरह नहीं है? कोई इस फिक्र के साथ आकर इंतकाम के जज्बे में कुछ कार्रवाई करता है, अरे हरामियों तुम्हें हमारी बहनों की आबरू क्यों लूटते हो? तो ये दहशत, ये सोच बदल चुकी है। लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने कलाम पाक में फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, अल्लाह के रास्ते में जो मर चुके हैं, अल्लाह के रास्ते में जो जामे शहादत नोश कर चुके हैं, ये नहीं कहा कि उनको मुर्दा ना कहो, मुर्दा होने का गुमान भी ना करो। अल्लाह अकबर। और यकीनन जो शहीद हैं वो जिंदा हैं, और जिंदा रहकर जो रोब, जो दबदबा और जो डर वो डाला करते थे, आज भी वो बाकी है। उसामा के नाम से अमेरिका जो मूतता था, पेशाब करता था, कपकपी तारी होती थी, बुखार आता था। आओ मैं दिखाता हूं, जर्मन के अंदर जैसे यहां किसी जिहाद के अंदर वो होता है कि सांप आ जाए, अजदा आ जाए, बिच्छू आ जाए, शेर आ जाए, चीता आ जाए और मूसी जानवर आ जाए, हेल्पलाइन होती है कि आप हेल्पलाइन कर उन जो है फॉरेस्ट वालों को बुलाए, कहे कि साहब मेरे घर में सांप है, पकड़ेंगे। जर्मन के अंदर बड़ा अजीब और गरीब वाकया हुआ। फरमाते हैं एक साहिब मुसलमान, उन्होंने लिखा है कि मैं हस्बे मामूल अपने घर से निकलकर ड्यूटी की तरफ जा रहा था, मैंने देखा कि पुलिस की गाड़ी पूरी रफ्तार के साथ सायरन बजाते हुए, साइन साइन कुइन कुइन करते हुए कि ऐसे किसी बड़े दहशतगर्द को घेरा जा रहा हो और गिरफ्तार किया जा रहा हो, और इसकी गिरफ्तारी के बाद दुनिया से बदअमनी खत्म हो जाएगी, बम का मामला खत्म हो जाएगा, मास्टरमाइंड मिल जाएगा। कहते हैं, मैंने कहा कि देखे तो होता क्या है। मैं चुप एक गली के उस जो है पार खड़ा हो गया, ये गाड़ी पुलिस की आई और अचानक निकलते ही उसके जो पुलिस वाले थे और वर्दी वाले थे, उन्होंने अपनी गनों को संभाल लिया और पूरे घर का घेरा कर लिया। मैं सामने के कैफी बार के अंदर कॉफी पीते हुए सारा नजारा कर रहा था कि अब किसी दाढ़ी वाले को हाथ के अंदर चैन लगाकर या पीछे हाथ बांधकर मास्टरमाइंड को लाएंगे, गाड़ी में बिठाएंगे, मुक्के मारेंगे और ले जाएंगे। ये तो पुराना सबक है। कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये गए पुलिस वाले, वापस आए और फिर उसके बाद गाड़ी स्टार्ट की और ये जाने लगे। कहते हैं कि जब ये आए वापस तो मैं करीब से गुजरने की नीयत से सवारी को लेकर गया, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। उन पुलिस वालों के हाथ में एक अंग्रेजी मैगजीन थी जो उसके सरबराह पर हजरत उसामा की तस्वीर थी। जिस घर के अंदर हजरत उसामा की तस्वीर वाली ये मैगजीन बाप लेकर आया था, बेटी जब कॉलेज से लौटी और जब टी टेबल के ऊपर अखबारों के साथ मैगजीन को देखा, हजरत उसामा की तस्वीर को देखा, एक चीख मारी जैसे कोई अजगर को देखकर चीख मारता हो, और बिच्छू को, सांप को देखकर, और फौरन हेल्पलाइन में उन्होंने कहा कि मेरे घर के अंदर दहशत फैल चुकी है, और पुलिस ने उस तस्वीर को जब्त किया। तब जाकर उस घर के अंदर अमन आया, सुकून आया। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहया। मेरे अल्लाह ने कहा, अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वालों को मुर्दा तो दूर की बात, मुर्दा होने का भी गुमान मत करो। अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए हजरत उमर, आज तक हजरत उमर के नाम की कपकपी बाकी है, टीपू सुल्तान के नाम की कपकपी बाकी है, खालिद इब्ने वलीद के नाम की कपकपी बाकी है, आलमगीर के नाम की कपकपी बाकी है, महमूद गजनवी के नाम की कपकपी बाकी है। तुम नहीं जानते, तुम्हें जोरू की गुलामी से और बच्चों के हदीस बदलने से फुर्सत नहीं, और दौलत की पूजा से फुर्सत नहीं। वरना यहां देखो कि मराठी के अंदर, गुजराती जुबान के अंदर हजरत आलमगीर पर, महमूद गजनवी पर उन्होंने जो लिटरेचर तैयार किया, तो मतलब ये कि जो खिलाफ लिखा, लिखने से कुछ नहीं होता, कुत्ता भौंकने से हाथी का बाल बींगा नहीं होता। करने दो, ये तो जो आदमी चांद की तरफ थूकेगा वो थूक उसके मुंह की तरफ आएगा, लेकिन उनका ये करना, ये इस बात की दलील है आलमगीर जिंदा है, महमूद गजनवी जिंदा है, टीपू सुल्तान जिंदा है, हजरत उसामा जिंदा है। इनकी दहशत आज भी जो है इनके दिलों के अंदर, दिमाग के अंदर बैठी हुई है, जो एक तस्वीर को देखकर चीख कर, ये कोई अल्लाह की कसम मन घड़त वाकया। हाँ, लिखने वाले ने लिखा हो तो वो जिम्मेदार, लेकिन जर्मन का बिल्कुल 100% ये सही वाकया है। शहीद की शहादत का दबदबा जिसको अल्लाह ने कुरान में फरमाया, तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह व अदुव्वकुम। मुसलमान, एक उसामा से जब अमेरिका और दुनिया का कुफ्र और दुनिया का शिर्क और दुनिया के कैसर और किसरा के ऐवान कांप रहे हैं, काश काश एक बेंगलोर कर्नाटक में 5 उसामा की जुड़त पैदा हो जाती, क्या हालत होती।
وقت کا سپر پاور، وقت کا فرعون، وقت کا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا یہ ملک اور ان کے ہواری ملک تصویر کو دیکھ کر پیشاب قطع ہو رہا ہے. کاش یہ جرت، یہ بے باکی اور یہ بہادری، یہ جذبہ شہادت، یہ جذبہ جہاد اگر ہر مسلی نہیں، ہر فرد نہیں، دو چار ایک علاقے میں پیدا ہو جائے، اللہ کی قسم وہ وقت دور نہیں کہ جب فیکون الدین کلہ للہ کے عالم کے اندر اسلام کا پرچم لہرائے گا. یہ کہتے رہیں گے، یہ بکتے رہیں گے. کیا دنیا نے نہیں دیکھا؟ کیا دنیا نے نہیں دیکھا اللہ نے کتنا اعزاز کا معاملہ فرمایا؟ دیکھو چونٹی کو پانی نہانے کے لیے کتنے پانی کی ضرورت ہے؟ جتنا اس کا جسم اتنا پانی. مکھی کو ذرا تھوڑا سا زیادہ، بکری کو، مرغی کو اس سے کچھ اور زیادہ، ہاتھی کو اور زیادہ. تو جس کا جتنا جسم ہوتا ہے اس جسم کے مطابق اسے غسل کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. حضرت اسامہ جب ایبٹ آباد کے اندر شہید ہوئے تو دنیا کی تمام نہروں نے، دنیا کے تمام نلوں نے، دنیا کے تمام کنووں نے، دنیا کے تمام بورولوں نے کہہ دیا اسامہ تیری شہادت اتنی وسیع ہے کہ ہم تجھے غسل نہیں دے سکتے. اللہ نے کہا کہ سمندر کو زبان دی اور سمندر نے اسامہ سے کہا آجا میرے پہلو میں حضرت یونس کی طرح تو آرام کر لے، اس لیے کہ میٹھی نہر جب بے قرار ہوتی ہے مجھ میں گر کر سکون پاتی ہے، گندی نالی جب اس کی گندگی عروج پر پہنچتی ہے مجھ میں گر کر وہ پاکی حاصل کرتی ہے، کھارا پانی جب وہ اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو مجھ میں گرتا ہے. دنیا کی تمام نہریں گندے، کھارے، میٹھے، پہاڑوں سے نکلنے والے، زمین سے ابلنے والے، وہ اس وقت تک قرار نہیں پاتے جب تک کہ سمندر میں نہیں گر جاتے. تو اللہ نے سمندر کو زبان دی اسامہ دنیا کا کوئی پانی تیری شہادت کی وسعت کو سمو نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا. آجا تیرے نبی اور تیرے پیغمبر نے کہا تھا کہ بری جہاد کے مقابلے کے اندر بحری جہاد کے فضائل زیادہ ہیں. تیری قربانیوں کی وجہ سے اللہ نے تجھے بری شہید کیا تو بحر کے اندر تجھے مدفن کر کر بحر کے اندر تیرا گہوارہ بنا کر اللہ تجھے دونوں فضیلتوں سے نوازنا چاہتا ہے. شاید حضرت اسامہ گئے ہوں گے سمندر کے اندر تو سمندر کی ہر مچھلی نے دوسری مچھلیوں سے کہا ہوگا کہ ہائے آج کیا خوشبو آ رہی ہے، کیا مہک آ رہی ہے. ہر ایک نے دوسروں کو کہا ہوگا کہ ان کے نام پر تم رحمتیں حاصل ہونے کی اور وارد ہونے کی تم دعائیں کیا کرو. ہر ایک نے دوسرے کو کہا ہوگا کہ نہ اس کو کھا لینا نہیں، فرعون کی جو ہے کسی بدکار کے لاش کی طرح اور فاسق کے لاش کی طرح یہ تو زندہ ہے، زندہ اور ایسا زندہ ہے کہ اللہ اس کو روزی دیتا ہے. بل احیاء عند ربهم يرزقون. تو سمندر بھی فخر کیا ہوگا، وہاں کے موتیوں نے بھی ناز کیا ہوگا. اس کو کہتے ہیں شہید اور جذبہ شہادت پانے والا. یہ اگر جذبہ ہمارے اندر آ جائے اور یہ جذبہ دو چار کے اندر آ جائے تو ایک جب اسامہ اپنی شہادت کے بعد ملک کے ظالموں فاسقوں پر روک طاری کر رہا ہے تو یہ تو پیشاب پینے والی قوم، غیر اللہ کی پوجا کرنے والی قوم، مٹی اور پتھروں سے بت تراش کر ان کو بھگوان ماننے والی قوم، اللہ جو رب العالمین ہے. ہم اذان میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سپر پاور ہے. نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سپر پاور ہے. اقامت میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سپر پاور ہے. ہم پیدا ہوئے تو کان میں کہا گیا اللہ اکبر، اللہ سپر پاور ہے، اور اقامت میں کہا گیا دوسرے کان میں اللہ اکبر، اللہ سپر پاور ہے. اس سپر پاور کی طاقت کے سامنے مچھر سے کمزور فرعون سے ڈریں گے. یہ جذبہ اور یہ قوت اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور ہمارے اندر اس قسم کے جذبات بیدار ہو جائیں تو پھر ہمیں مرعوب ہونے کی، ڈرنے کی اور مسٹر کہنے کی، مسز کہنے کی، احتجاج کرنے کی، میمورینڈم دینے اور یہ سب کہاں سے؟ یہ بے حیا عورت کے کوکھ سے جنم لینے والے یہ پتلے ہیں. بے حیا عورت کی کوکھ کے اندر اس کے حیض کو پی کر پیدا ہونے والے وہ پتلے ہیں جن کو پتا نہیں کہ جہاد اور دہشت گردی میں کیا فرق ہے. افغانستان میں جو ننگا ناچ ہو رہا ہے 30 لاکھ افراد کا قتل عام، 30 لاکھ افراد کا. کوسوو کے اندر ایک ایک قبر کے اندر قبریں نہ مل کر 30-40 مسلمانوں کو زندہ ڈال کر مارنے کی فرصت نہیں تھی، زندہ ڈال کر زندہ درگور کر دیا گیا. یہ امن پسند ہے، یہ امن پسند ہے. ہتھیارات بیچ کر، بارود گولا بنا کر پھر آپس میں ملکوں کو لڑانا تاکہ ہتھیارات کی فروخت ہو اور ملکوں کے اندر غداری پیدا کرنا. دیکھیے قذافی کے تعلق سے کیا امیج ہے اور کیا لوگوں کے ایک نمبر کا زانی بھی انہیں جسے پوچھو ایک نمبر کا زانی بھی
لڑکیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, کہاں تو بھی گیا تو اونٹ لے کو جاتا ہے, لڑکیاں لے کر جاتا ہے ہر دن. یہ کس نے کہا, یہ کس نے کہا؟ یہ بی بی سی, یہ کون ہے بی بی سی, یہ کون ہے CNN؟ یہ تو وہ پالتو امریکہ کے کتے ہیں جو امریکہ کو خدا نہیں مانتا, فرعون تسلیم نہیں کرتا, اس کے خلاف جو چاہے بک رہے. اور نیٹو جا کر بمباری کر رہا ہے کہ ہم تمہیں قذافی کے عذاب سے نجات دینا چاہتے ہیں. اس سے بڑا کام بشار الاسد شام کے اندر ہو رہا ہے, لیکن بشار الاسد امریکہ کا پالتو کتا, امریکہ نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے. آج مسلمان سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے. ہر آنے والی خبر, ہر CNN کی خبر, BBC کی خبر, جو امریکہ کے یہ کمپنی ہے, ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں, یہ ان کمپنیوں کی تجارت کے فروغ کے لیے یہ کچھ بھی خبریں بنا سکتے ہیں. کل ایک مولوی صاحب کو, پیش امام صاحب کو لا کر پیش کریں گے, ہتھکڑی ہوگی ہاتھ کے اندر, ایک سلیٹ ہوگی, پیچھے جو ہے کچھ گن لیے ہوئے, یہ دہشت گرد تھا, یہ پاکستان کے اندر ٹریننگ لے کر آیا تھا, یہ لڑکیوں کا اسمگلر تھا, ہیروئن کا بیپاری تھا, نقلینوں سب مان لیا. دیکھو بھائی کہ بنا ہمارے مسجد میں امامت کرے آئے نے, قرآن خوانی کو جاتا تھا, ہم نہ معلوم نہیں کہاں مانا. ایک دنیا کی خبر ہے, یہی وہ خبر ہے کہ جس BBC میں جس پر آپ کا ایمان ہے, اس نے پوری دنیا کے اندر آج اسلام کے جو زندہ معجزات ہیں, اللہ کا قرآن ہے, اللہ کا قرآن یہ زندہ معجزہ ہے, نبی کی سنت ہے زندہ معجزہ, اور اس کے اندر ایک زندہ کرشمہ آب زمزم ہے. کئی مرتبہ اس پر دنیا کے اندر سوالات اٹھائے گئے کہ یہ پانی نقصان, صحت کو نقصان, اس کا تجزیہ کیا گیا, انالیسس کیا گیا. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, ہر مرتبہ شکست ہوئی, ہر مرتبہ ہار ہوئی. جو بھی زمزم کے تعلق سے غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہا, انالیسس کیا گیا, اس کا تجربہ کیا گیا, اس کا سائنسی جو ہے تجربہ کیا گیا. الحمدللہ منہ کی کھانی پڑی, ان کا پیشاب ان کو پینا پڑا. ہر مرتبہ اللہ نے زمزم کی جو افادیت ہے اور اس کی جو قیمت ہے, اللہ نے اسے اجاگر کیا. اب جب اس میں ناکام ہو گئے تو BBC نے اپنی ویب سائٹ کے اندر یہ کہا کہ زمزم کا پانی استعمال کرنے سے گردے فیل ہونے کے چانسز ہیں اور کینسر آ سکتا ہے. اور اس نے کہا کہ ہمارے نمائندے نے ایک آدمی کو خرچہ دے کر مکہ مکرمہ بھیجا عمرہ کرنے کے لیے, اور اس سے کہا کہ وہاں کے نل سے تم زمزم پکڑ کے لاؤ, اور اس کا انالیسس کیا گیا. دیکھو 1 لیٹر پانی کے اندر ایک کیمیکل آتا ہے, 1 لیٹر پانی میں آرسینک ایک کیمیکل ہے. خدا جانے کیا ہے, ہم کو تو معلوم نہیں. بخاری کی بات ہوتی, ترمذی کی بات ہوتی, ابو حنیفہ کے فقہ کی بات ہوتی تو ہم بتاتے کہ کیا ہے, یہ تو سائنسی زبان ہے. اس کیمیکل کا نام ہے آرسینک. 1 لیٹر پانی کے اندر 10 مائکرو گرام وہ ہوتا ہے. اگر خدا کی قدرت ایک ایک پانی کے قدرے کے اندر جلوہ گر ہے, ہوا کے اندر, درختوں کے اندر, پھلوں کے اندر یہ بگاڑ اس میں پیدا ہو جائے, توازن پیدا ہو جائے, 10 مائکرو گرام کے بجائے 10.5 ہو جائے, 11 ہو جائے, یہ پانی زہر بن جاتا ہے. اللہ اکبر, کیا اللہ کی شان ہے کہ بادل سے ایسا منرل واٹر, خالص پانی جو بالکل نفاتلا کہ 10 مائکرو گرام کے اندر وہ آرسینک جو کیمیکل ہے وہ اتنا ہی رہتا ہے. اب اس نے یہ کیا کہ ایک ظاہر کو BBC والے نے خرچہ دے کر حرم شریف بھیجا, کہا کہ ایک بوتل سے تم جو ہے زمزم لے کر آؤ. وہ لے کر آیا اور اس نے برطانیہ کے اندر, انگلینڈ کے اندر تجزیہ کرایا, انالیسس کرایا, تو اس کے اندر 11, 12, 13 مائکرو گرام آرسینک اس کے اندر پایا گیا. تو اس نے رپورٹ دی کہ زمزم کے استعمال سے کتنی فیل ہو سکتی ہے, کینسر آ سکتا ہے, کیونکہ آرسینک 11 گرام کو چلا, مائکرو گرام کو چلی جائے یا زیادہ ہو جائے تو انسان کے لیے نقصان دہ ہے. تو لہذا زمزم کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے کئی ہندوستان کے اندر بھی, یہاں بنگلور میں بھی زمزم فروخت بھی ہوتا ہے, ہم نے بھی لیا ہے. زمزم بکتا بھی ہے, 20 لیٹر بکتا ہے 2,500 روپے کے اندر. 2,500 کیا بڑی چیز ہے, ہم نے اس کو لے کر رکھا. اور ہر وقت ہر دن کوئی ایسا نہیں کہ استعمال نہ کرتے ہوں. بڑا قیمتی پانی, علماء نے لکھا کہ یہ زمزم کا پانی جنت کے نہروں سے قیمتی ہے. اور دلیل یہ بھی کہ آقا کا جب سخت صدر کیا گیا, سینے کو جب پھاڑا گیا, صاف کیا گیا, تو زمزم کے پانی سے دھویا گیا. اگر جنت کا پانی زمزم کے پانی سے قیمتی ہوتا
تو تشت جیسے جنت سے آیا تو پانی نہیں لایا جاتا، تو زمزم سے دھویا گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ زمزم جنت کی نہروں سے زیادہ قیمتی۔ ہمیشہ آدمی چھوٹی بوتل اپنی سفر کے اندر رکھے، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ دشمنوں نے جب یہ کام کیا تو اس کے بعد ہماری جو تنظیمیں تھیں مسلمانوں کی، اور خاص طور سے کی عبداللہ زمزم پروڈکٹ کیا ہے، وہ ایک انہوں نے 10 لاکھ بوتلیں وہ روزانہ بناتے ہیں، اور کئی لاکھ پانی وہ تقسیم کرتے ہیں کنگ عبداللہ کے نام سے، وہاں پر ایک کارخانہ تیار ہوا ہے۔ ان تک جب یہ بات پہنچی BBC کی تو دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں کو انہوں نے لیا۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ ان لوگوں کو ایسے ہی نہیں نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑی خدمت ان سے حرمین شریفین کی، زمزم کی، اور خانہ کعبہ کے غلاف کی، حجر اسود کی حفاظت کی، مقامات مقدسہ کی حفاظت کی، بہت اونچا، حتیٰ کہ جو پانی کنویں سے نکل کر ٹینکی تک جاتا ہے، انہوں نے اسٹیل پائپ استعمال کیا کہ کہیں لوہے کے پائپ سے زنگ نکل کر پانی آلود نہ ہو جائے، پلاسٹک کا زہر اس کے اندر نہ آ جائے، وہ پائپ کہ جو اپنی کیفیت پانی کے اندر منتقل نہ کر سکیں، ایسے پائپ وہ لاتے ہیں، اور الٹرا جو شعاعیں ہیں، ان شعاعوں سے زمزم کو گزارا جاتا ہے، اور پھر اسے کولنگ اسٹیشن کے اندر برف ڈالنی پڑے تو جو برف بھی بنایا جاتا ہے وہ غیر کنویں کے پانی سے نہیں، زمزم کے پانی کا برف بنا کر اسے کولنگ اسٹیشن کے اندر اسے کنورٹ کیا جاتا ہے۔ جب اس جو ذمہ دار ہیں، ان کا نام زبیر یا زہیر ہے، جو زمزم پروجیکٹ کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں کو بلایا، پھر ایک مرتبہ اس کی تحقیق کی گئی، خاص طور سے جاپان کے ایک سائنسدان کو بلایا گیا، ایک ذرہ برابر کوئی اس کے اندر خرابی نہیں پائی۔ تو اب بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے، یہ حرامی کتے مجاہدوں کے شکل کے اندر دہشت گردوں کو چھوڑ کر جہاں پاکستان کے اعتکاف کے اندر بمباری کر رہے ہیں، جمعہ کی محفل میں ایک مسلمان یہ کام کر سکتا ہے؟ یہی امریکی کتے داڑھی رکھ کر، پیشانی پر نماز کا گھٹا لا کر، امامہ ڈال کر، پھر دوسرے دن اخبار میں یہ اعلان ڈال کر کہ یہ جو بمباری ہوئی فلاں شیعہ مسجد میں، سنی مسجد میں، درگاہ میں، یہ تحریک طالبان نے کیا، یہ افغانیوں نے کیا، خود کرتے ہیں، خود اعلان ڈالتے ہیں، میڈیا بھی ان کے ہاتھ میں ہے اور اعلان بھی ان کے ہاتھ میں ہے، کرنے کرانے والے ان کے ہاتھ میں ہیں۔ تو جیسا انہوں نے مسجدوں کے تقدس کو، درگاہوں کے تقدس کو، کلام پاک کی توہین انہوں نے کی، تو قرآن شریف کی مقابلے میں قرآن مبین لے کر آئے، حدیث کے مقابلے کے اندر اسلامک ویب سائٹ بنا کر لاکھوں انہوں نے انٹرنیٹ کے اندر ڈالی، اور اس کے اندر الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ استغفر اللہ، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہرگز نقل کفر نہ باشد، ایک عنوان لگایا کہ ہوم سیکس، الیاذ باللہ گھریلو جنسیاتی عمل، اور اس کے ذیل کے اندر بخاری کی روایت لائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی جان عائشہ کے ساتھ ایک برتن کے اندر غسل کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے لا کر امت مسلمہ کو انہوں نے گمراہ کیا، اور دیکھا کہ محدثین یہاں پر بیٹھے ہیں، یہاں مفسرین بیٹھے ہیں، یہاں مجددین ملت جنہوں نے اکبر کے دین الہی کو مجدد الفسانی نے ان کی زندگی کے اندر زندہ درگور کر دیا، ایک ایک مجدد الفسانی کا نائب، ایک ایک ٹیپو سلطان، ایک ایک سلطان صلاح الدین ایوبی، جب ہر دروازے سے ناکام ہو گئے، آخر انہوں نے یہ کیا کہ اپنے حرامزادوں کو وہاں مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کی سرزمین کے اندر ہوتے ہیں ضمیر فروش، ایمان فروش، ڈالر کے اندر ایمان کا سودا کرنے والے، ان کو بھیج کر وہاں زمزم کے اندر ملاوٹی زمزم جو ہے کر وہاں سے وہ فروخت کروا رہے ہیں۔ بیچارے یہاں برطانیہ کے دکاندار اس زمزم کو خرید کر دکانوں کے اندر فروخت کر رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، وہاں کا جو پروجیکٹ ہے وہ صحیح ہے، اور پر زمزم کی تاثیر قیامت تک اللہ باقی رہے گا۔ بلکہ اب میں نے جو بات آپ کو بہت پہلے بتائی تھی کہ زمزم کے اندر اتنی تاثیر اللہ نے رکھی کہ وہ جو آرسینک میں نے بتایا دنیا کے جس پانی میں سب سے کم ہے، جیسے کہ آبشار ہوتا ہے، آبشار کہتے ہیں کہ پہاڑ سے فوارہ جو نکلتا ہے، اس پانی کے اندر آرسینک عام پانیوں کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ عام پانی میں 5 تو اس میں 3 ہوتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ جب جاپان کے ان سائنسدانوں کو لے کر تجزیہ کیا گیا، دنیا کا جو پانی جس میں آرسینک 2.5 یا 3 جو ہے مائکرو گرام ہوتا ہے، تو زمزم میں اس سے بھی کم، دنیا میں سب سے کم یہ مادہ آرسینک کا زمزم ہی کے اندر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے وہ خاصیت رکھی ہے کہ دنیا کے کسی پانی میں آپ اگر تیل کا ایک قطرہ ڈال دیں، پارا ڈال دیں، پارا جانتے ہیں ہاتھ میں وہ ناچتا رہتا ہے، اس کو ڈال دیں تو وہ پانی کے اندر الگ ایک
قسم کا تارے کی طرح وہ چمکنے لگتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمیں ایمان پریشان، اسلام پریشان، کعبے پریشان، زمزم پریشان، نبی کے قدموں کی دھول پریشان، اور ہم جو ہے فخر کرتے ہیں اللہ نے ہمیں مسلمان مومن بنایا. اللہ نے وہ چیزیں دی کہ جب ان جو ہے غیر مسلم سائنسدانوں نے اس زمزم کے قطرے کو دنیا کے گندے پانی کے اندر، جس کے اندر آرسینک کی مقدار زیادہ ہے، اس کے اندر ڈالا تو تارے کی طرح، ہیرے کی ٹکڑے کی طرح وہ قطرہ، اسے مائکرو جو ہے جو یہ ہوتا ہے جو دوربین ہوتی ہے اس سے اس کو دیکھا گیا. جیسے کہ پانی کے جراثیم ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، دوربین دیکھتے ہیں. پیشاب کے اندر شوگر ٹیسٹ الگ ہوتا ہے، تو اس دوربین سے جب دیکھا گیا تو ایک ننھے منھے ستارے کی طرح یہ جو زمزم کا قطرہ ہے وہ پانی کے اندر چمک رہا ہے. پھر اس کے بعد اس پانی کو لے کر انالیسس کیا گیا کہ جس کے اندر ایک قطرہ زمزم ڈالا گیا تو پھر یہ پانی میں وہ تاثیر پیدا ہو گئی جو اللہ نے زمزم کے اندر تاثیر پیدا کی. الحمدللہ ایسے زمزم کے ہم عاشق ہیں، ایسے اسلام کے ہم، ایسے کتے آج زمزم پر ڈاکہ ڈالنے لگے. قرآن بنایا، نقلی مجاہد بنائے، نقلی مسجد زرار بنائی، نقلی حدیثیں بنائی، انٹرنیٹ کے اندر انہوں نے غلط ویب سائٹ بنائے. ہر جگہ ان کو منہ کی کھانی پڑی، ان کو ذلیل ہونا پڑا، ان کو رسوا ہونا پڑا. انہوں نے ٹوپی چھینی چاہی، چھیننا چاہا، داڑھی کو چھیننا چاہا، ہمارے کلچر، تہذیب، آئیڈینٹیفائی کو چھیننا چاہا، ناکام رہے. زمزم کے اندر انہوں نے گھوٹالہ کرنا چاہا، اللہ نے اس میں بھی ذلیل کر دیا. جب ان سائنسدانوں نے ایسا نہیں کیا کہ مسلمانوں کو بنا کر انہوں نے تجربہ کیا، انالیسس کیا. غیر مسلم مجھے نام یاد نہیں آ رہے ہیں، خاص طور سے جاپان کی ایک تجربہ تھا جو پانی کے تجزیے کے اندر دنیا میں بہت بڑی مہارت رکھتی ہے. انہوں نے اس کی رپورٹ دی کہ دنیا کے کسی پانی میں اس کا ایک قطرہ مل جائے اس پانی کی کیفیت بدل جاتی ہے. اور جب تجربوں کی بات آنے لگی تو پھر اس کے بعد ایک نارمل پانی، یعنی جو آپ بسلری واٹر کہیے یا بورویل کا یا کاویری کا، ایک گلاس کے اندر رکھا گیا سادہ پانی، اور ایک گلاس کے اندر وہی سادہ پانی لیا گیا جو بسلری کا تھا، جس بورویل سے آپ نے لیا اور جس کنویں سے آپ نے لیا. اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھونکا گیا، اس پر دم کیا گیا، اور یہ پانی اسی کنویں کا، اسی کمپنی کا، اس پر دم نہیں کیا گیا. اس پر جب انالیسس کیا گیا تو دیکھا گیا کہ اس کی شفائی حیثیت، یعنی بیماروں کو ختم کرنے کی جو قوت ہے، صرف بسم اللہ پڑھ کر پانی پر دم کیا گیا تو پانی کی قوت میں اضافہ ہو گیا. اللہ تبارک تعالیٰ ایسے کرشمے دکھا رہے ہیں. یہ اسلام دشمن، یہ مسلمان دشمن. نہ پیشاب آپ پیئیں گے، اپنی موت آپ مریں گے. ضرورت ہے ایک قدم تو آ جا، ضرورت ہے ذرا سا تو اپنی کروٹ کو بدل ہے. یہ بددینی، بے دینی، بے حیائی، بے پردگی چھوڑ دے، اور یہ بے حیائی کے کام کو چھوڑ دے. پھر دیکھ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کیسا انقلاب برپا کریں گے. یہ جو خاص طور سے انہوں نے کانوینٹوں کا اور بے حیا اسکولوں کا جو جال انہوں نے بچھا رکھا ہے، یہ مسلمانوں کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دے گا، یہ ان کے وجود کو ختم کر کے رکھ دے گا. میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلی جمعہ ایک عجیب و غریب واقعہ، ایک تو آپ کے سامنے ایک واقعہ جس کو حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ میں حج کو گیا، مینا کے ٹینٹ کے اندر، مینا کے خیمے میں میں سویا. پہلی رات خواب میں دیکھا تمام کا حج قبول ہو گیا، لیکن عبد الرحمن بلخی میں نے اس کے حج کو قبول نہیں کیا. دوسرے دن میں نے خواب دیکھ، میں نے سمجھا یہ شیطان ہے، رحمان کی طرف سے صدا نہیں، یہ خامخواہ کسی مسلمان کے تعلق سے دل کے اندر بدگنی پیدا ہو رہی ہے. میں دوسرے دن اسی گمان سے سو گیا. پھر وہی آواز آئی کہ تمام کا حج قبول ہو گیا، بلخ سے آنے والے عبد الرحمان کا حج قبول نہیں ہوا. میں نے کہا تلاشنا چاہیے. میں تلاشتے ہوئے اس ٹینٹ تک پہنچ گیا. پہلے میں نے پوچھا کہ بلخ اور سمرقند، بخارا، یہاں سے آنے والے حجاج کہاں رہتے ہیں؟ وہاں رہتے ہیں. پھر اس ٹینٹ تک گیا. میں نے پوچھا کہ بلخی حضرات کہاں رہتے ہیں؟ کہاں یہاں رہتے ہیں. کہا عبد الرحمان کون؟ کہا میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کہتے ہی اس عبد الرحمان نے کہا تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ 2 رات سے جو تم نے خواب دیکھا یہ خواب شیطان کا ہے یا رحمان کا ہے؟ مجھے معلوم ہے تم یہ پوچھنے آئے ہو. اور اس کے بعد جب یہ پوچھا تو یہ سکتے میں رہ گئے کہ جس آدمی کے تعلق سے اللہ نے یہ بتایا اور انہوں نے یہ کہا عبد الرحمان بلخی نے، اے مالک ابن دینار یہ خواب رحمان کی طرف سے ہے، یہ رحمان کی طرف سے ہے. اور جب انہوں نے ساتھیوں سے پوچھا اتنا بڑا اللہ والا ابدال اختاب
اس دھرتی پر نہیں ملے گا. اس نے کروڑوں کروڑوں روپے اللہ کے راستے میں خیرات کر دیے. رات رات روتا رہتا ہے. 40 سال سے مسلسل حج کے لیے آ رہا ہے. عبد الرحمان بلخی نے کہا کہ مالک ابن دینار تم تو آج سن رہے 2 راتوں سے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. 40 سال سے آ رہا ہوں, میرا رب کہتا ہے تمام کا حج قبول کر لیا. عبد الرحمان تیرے حج کو میں نے قبول نہیں کیا. بلا کیا ہے؟ صدقہ, خیرات, شرم, حیا, تلاوت, ذکر, سب کچھ ہے. لیکن خود کہتے ہیں, میں خود آواز سن رہا ہوں 40 سال سے کہ اللہ کہتا ہے تیرا حج مجھے قبول نہیں. یہ راز میں آپ کو اگلی جمعہ بتاؤں گا. اور دوسرا ایک عجیب و غریب حیدرآباد کا زندہ واقعہ کہ ایک عالم, آج کل سمر کلاسز چلتے ہیں اور سمر کلاس جب ہوتے ہیں ایک فنکشن کیا جاتا ہے. استاد بتاتا ہے ہم نے اتحیات سکھایا, اتنی صورتیں سکھائی, نماز کا طریقہ سکھایا. وہ اپنی جو ہے کارکردگی بتاتا ہے کہ 20 دن میں 60 دن میں ہم نے یہ کیا فلاں کیا. تو ایک عالم کو چیف گیسٹ بنایا جائے, مہمان خصوصی. اس کی تقریر بھی ہوتی ہے, تاثرات بھی ہوتے ہیں اور وہ اپنا بیان بھی کرتا ہے. ایک عالم, ہم تو جانتے ہیں ان کو, وہ کہتے ہیں کہ میں ایسے سمر کلاس میں گیا, وہاں تمام اسٹوڈنٹس جو کالجوں کے اور جو ہے یونیورسٹیوں کے تھے بیٹھے ہوئے تھے, مجمع بیٹھا ہوا تھا میری تقریر سننے کے لیے. اچانک مسجد کے کسی کونے سے دھاڑے مار مار کر رونے کی آواز آئی. بہت زور سے رو رہا ہے, نہ تو تقریر کی پرواہ, نہ آنے والوں کی پرواہ, نہ بیٹھے لوگوں کی پرواہ, نہ عالم کی پرواہ, دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت جو گئے تھے چیف گیسٹ بن کر, میں گیا ان کے پاس, فرمایا کہ کیا ماجرا ہے. تو انہوں نے جو ماجرا سنایا, اور بیٹے نے کانوینٹ میں ان کو داخل کیا تھا اور وہ امریکہ کا سرجن بنا, وہ داستان سنائی. اللہ کی قسم, اگر آج کے کتے کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا سافٹ ویئر لا کر کہ جانوروں کی بولی, پرندوں کی بولی وہ بولتے تھے, کسی کتے اور سور کو, اس بزرگ آدمی, داڑھی والا تھا, باریک آدمی, نمازی آدمی, اپنے کانوینٹ اور یونیورسٹی زدہ اس کے زہر آلود بچے کی جو کاروائی اور اس کی جو حیات انہوں نے بیان کی ہسٹری, کتے اور سور کو بیان کی جائے, سور کہے گا اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس کانوینٹ نے اس زہر آلود اسکول میں تعلیم نہیں دی. سور شکر کرے گا کہ سور تو بنا دیا, کتا تو بنا دیا. یہ دونوں حیرت انگیز واقعات کہ 40 سال کا حج اس عابد کا زاہد کا کیوں قبول نہیں, اور دھاڑے مار کر رونے والے باپ کی بیٹے کی حیرت انگیز داستان انشاءاللہ ہم اگلی جمعہ آپ کے سامنے عرض کریں گے ایک عنوان کے ساتھ. جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ مسجد کا معاملہ بڑا نازک ہے, غیر کے ہاتھ میں اس کی زمین ہے, کم مدت کے اندر ہمت کو ادا کرنا ہے. اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں اور دوسرے احباب کو بھی اس کی تشکیل کریں. ہر آدمی کی الگ الگ خاصیت ہوتی ہے. ہمیں چندے کے بارے میں بولنا, سننا, کرنا ہمیں آتا نہیں ہے. سیدھی سادی بات ہے, بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کا گھر ہے اور دینے سے گھر مسجد میں بنتا ہے, دنیا آخرت کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں. کیونکہ نہ سمجھ میں آتی ہے تو بات یہ ہے کہ آپ کا پیسہ چاہے اللہ کو منظور نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جذبہ جہاد کے ساتھ, شہادت کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے.